السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قبل از موت۔ تو آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے طلباء کو پکڑتے تھے، 84-85 کے پٹھان اور ان کی جنگ تھی، عورتوں کو بھی گولی مارتے تھے، عورتیں بھی نکلتی، اتنی کرفیو سخت ہے، معصوم بچوں کو بھی۔ جامع فاروقی کے طلباء دھڑا دھڑ جا رہے تھے۔ وہ کرنل کوئی دیندار تھا، سمجھے، وہ بریگیڈیئر دیندار بار بار آ کر کے کہتے ہیں سلیم اللہ تجھ پہ قربان جاؤں، آپ سے مجھے عقیدت ہے، لیکن یہ بے غیرت جو ہے نا، یہ آپ کے طالب سفید کپڑے والے، خدا کی قسم ہم پرندوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ایسے سخت وہ ہے، کرفیو ہے، طالب علم نکل رہے جا رہے نکل، ہم ان کو کیسے ماریں؟ اور یہ ساری ڈیوٹی میری ہے، اللہ کو میری نگرانی ہے، شاہ فیصل قانون نمبر 1 پر 3 پر 2 پر 4 پر ان سب پر میں گھومتا پھرتا ہوں، یہ طالب علم سارے۔ ایک طالب علم کو کرنل نے نوٹ کیا کہ یہ کتے کا بچہ بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے، ایک دن دیکھا، دوسرے دن، تیسرے دن کہا اس کو پکڑ لو، اس کو فوجیوں نے پکڑ لیا۔ کرنل کہتا ہے کہ میں نے خود حضرت جی سے اس نے واقعہ بیان کیا، کہتے میں نے کہا اس کو ادھر لاؤ، میں نے کہا کہ بے غیرت آدمی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو میں جانتا ہوں، ہماری ڈیوٹی یہاں کئی دن سے، تو بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے، باقی کسی طالب کو میں سمجھ رہا ہوں کسی ضرورت کے تحت کہیں نکل گیا، لیکن تو بار بار، تجھے دیکھ رہا ہوں، روزانہ تجھے دیکھ رہا ہوں، تجھے نہیں چھوڑوں گا، بے غیرت کی۔ اب بول، تو کرسی بنے گا یا مرغا بنے گا؟ کرسی جانتے ہو کتنے مشکل ہے کرسی بننا، آدمی کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، گھٹنے سن ہو جاتے ہیں، بتاؤ کرسی بنو گے یا مرغا بنو گے؟ دونوں میں سے ایک۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ہیلی کاپٹر بنوں گا۔ خدا کی پناہ موری صاحب، اس موقع پر بھی ظالم کا بچہ ڈر نہیں رہا، اس نے کہا کرسی بھی نہیں بنتا اور مرغا بھی نہیں بنتا، کیا بنوں گا؟ ہیلی کاپٹر۔ تو فوجی نے کہا کہ وہ ہیلی کاپٹر کیا ہوتا ہے، کیسے بنے گا تو؟ کہا تو مجھے چھوڑ، میں کیسے بنتا ہوں؟ تھوڑا سا کچھ فاصلے پر فاصلے ہو گئے سکے فوجی سارے ہنسنے لگے، غصہ ختم ہو گیا، بریگیڈیئر ہنس کر کے وہاں پر الٹ پلٹ ہو رہا، کہتے ایسا بے غیرت، ایسا حاضر دماغ، یہ کیا بلا ہے، ڈر بھی نہیں رہا۔ کہتے ناک کو اس کا حضرت میں نے پکڑا، کان بھی پکڑا، میں نے کہا بے غیرت تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو آدھی مجرم ہے، تو آدھی مجرم، بول کرسی بنے گا یا مرغا بنے گا؟ کہا نہیں، میں ہیلی کاپٹر بنتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کیا؟ کہا تھوڑا سا مجھے چھوڑ دو، کچھ فاصلے پہ ایسے ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسے ہو گیا، بھاگ گیا۔ وہ آ کر کے حضرت جی کو بتایا کہ حضرت جی کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، اس چادر کو حضرت قربان جاؤں، وہ فرماتے مولانا مدنی اپنے استاد کی یادگار میں ہری رنگ کی چادر ہوتی تھی چھوٹی سی، حضرت جی نے ناک پہ رکھ کر کے منہ پہ ایسا ہنسا، کرنل بھی ہنستے رہے، کہنے لگے خدا ہمارے ہاتھوں کو شر کرے، ہمیں ایسوں کو کیسے گولی مارے، حالانکہ ہمیں حکم ہے، آرڈر ہے، اتنا کرفیو سخت ہے، لیکن ان کو کیسے مارے؟ لیکن یہ پکا بے غیرت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ پہچانیں گے اس کو؟ کہا حضرت میں پہچان لوں گا، لیکن جب آپ جمع کریں گے وہ آئے گا بھی نہیں۔ اب لڑکوں کو جمع میں پہچانتا ہوں اس کو، لیکن یہ کہ وہ جب آپ جمع کریں گے وہ آئے گا بھی نہیں، اتنا شریر قسم کا، میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ طلبہ جی طلبہ ہے، کیا کرو گے طلبہ؟ یہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت مذاقی تھا، بہت مذاق کرتا تھا، سمجھے، یہ تو اس وجہ سے اللہ ایک نابینا صحابی تھا، اس نے کہا مجھے پیشاب لگ گیا ہے، اللہ کے لیے مجھے فاصلے پہ لے جاؤ، میں پیشاب، اس نے ہاتھ اس کا پکڑا، گھمایا پھرایا، مسجد میں لا کر سین میں اس کو کہا کہ یہ مسجد تو کچی تھی، ادھر پیشاب کرو، مسجد میں پیشاب۔ صحابہ نے کوسنا شروع کیا، وہ بھاگ گئے، اور نابینا صحابی سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی مسجد میں پیشاب کرتے ہو؟ کہا خدا کی قسم، مجھے تو نعیم نے کہا کہ یہ کچی زمین ہے، یہ مجھے کیا پتہ ہے، اب اللہ کی قسم اس کو چھوڑوں گا نہیں، کسی بھی صورت میں نعیم کو نہیں چھوڑوں گا، سمجھے۔ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ نہیں گزرا، وہ نابینا صحابی وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، صحن میں بیٹھا ہوا،
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نفل پڑھ رہا تھا، تو حضرت نعیم آ گیا، اپنی آواز بالکل بدل دی، آواز بدل دی، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا آپ کو دکھاتا ہوں، نعیم کو دکھاتا ہوں، اور یہاں سے ڈنڈا ہاتھ میں لگے، سیدھا مارو گے نا، یہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، سیدھا مارو گے اس کے سر پہ لگے گا۔ اس نے دے مارا حضرت عثمان کو ڈنڈا، حضرت عثمان کے خون ہی خون نکلے، خون ہی خون، نماز توڑنی پڑی اس کو، حضرت نعیم بھاگ گیا۔ اس پر صحابہ اتنے غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو جان سے مار دیں گے۔ تو اس پر پھر یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو جملہ کہا، فرمایا خبردار اس کو چھوڑ دو، یہ بدری ہے، بدری اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ بدری ہے اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ بہت مزہ کی تھا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کی حرکتیں، کہ ایک بدو غریب آیا اپنے اونٹ کو ادھر بازار میں، ذوالمجاز کے بازار آپ جائیں گے، وہیں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، اونٹ بٹھایا، جا کر کے سودا لے رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار آج گوشت نہیں ہے، سمجھے، اس نے نعیم نے آ کر کے کس کر کے اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا، نہر کر دیا، اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بازار میں اس نے لگایا، اس نے پورا گوشت بھی بانٹ دیا۔ واپس آ گیا، رو رہا ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں نے آپ کے اونٹ کو نہر کیا۔ پکڑا اس کو، کہا کہ میں نے نہیں کی، جاؤ حضرت سے پیسے لے لو نا، جاؤ حضرت سے پیسے لے لو۔ ساتھیوں نے کہا تھا مجھے کہ حضرت نے کہا ہے، جا کر کے حضرت سے، حضرت نے اس اونٹ کی قیمت اس کو دی، اور اس کو کہا خدا کے بندے آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ ایسی حرکت کی کہ توبہ پڑھ کر کے ہنس کر کے تمہارے یہ کہ پیٹ کے اندر تکلیف ہو گئی۔ سفر کے دوران حضرت بلال کی بھی اس کو بھوک لگی تھی، ابو بکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ تھے، بھوک لگی تھی اس کو۔ حضرت بلال کے پاس ستو تھے، کھجوریں تھیں، کہا یہ کھجور مجھے دے دو، کچھ دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ بلال نے کہا کہ حضرت بلال نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا مجھے رب کی قسم ہے، اس خدا کی ایسی حرکت کروں گا تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو حضرت بلال نے کہا کر جو کچھ تجھے کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اس وقت کہیں نکلے تھے، یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا اور یہ توشہ کو سنبھال رہا تھا، راشن کو سنبھال رہا تھا، اور اس نے اکیلا مانگا، اس نے دیا نہیں۔ حضرت نعیم نے جا کر کے وہ ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، قافلہ والوں سے ملا، یہ راستے پر ایسے جا رہے ہیں، قافلہ والوں سے کہا کہ میں مجبور ہوں، مسافر ہوں، میرا ایک غلام کالے رنگ کا ہے، اور رنگ کا کالا ہے، بڑا تکڑا ہے، بہت کام کرتا ہے، تو اگر وہ غلام 1000 کا ہے تو میں مجبوری میں 500 میں آپ کو بیچ رہا ہوں، میں مجبور ہوں، 500 روپے مجھے دے دو اور اس کو لے لو۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، جب آپ اس کو گرفتار کریں گے نا تو وہ کہے گا میں آزاد ہوں، کبھی کبھی اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کی فکر نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں اس کو۔ پیسے لے کر کے بھاگا، انہوں نے بلال کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے لے گئے اس کو۔ حضرت بلال نے کہا خدا کی قسم میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں، اس کو میں اس کا مکان سے غلام ہوں، میں آزاد ہوں۔ ابو بکر نے مجھے آزاد کیا، کہا نہیں، اس نے کہا تھا یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضرت نے بندے بھیجے قافلے کے پیچھے، دوڑ کر کے قافلے کو پیسے دیے، اور قافلے سے کہا کہ خدا واسطے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ حرکتی آدمی حرکت کر رہا ہے، بلال کو چھڑا کر کے لائے۔ جب بھی نبی بلال کو دیکھتا الگ ہنستا، اس کو دیکھ کر الگ ہنستا۔ بلال کو کہا کہ تو بھی یاد رکھے گا نا کہ آج کے بعد اس قسم کی حرکتیں تو کرتا، یہ ہوتا رہتا ہے مولوی صاحب ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔